اگر کوئی شخص چلا جاتا ہے افطاری کے لیے تو وہاں پہ اوہ جناب یہ رافضیوں کے ساتھ بیٹھ گیا، ٹی وی کے اوپر نظر آ گیا اوہ جناب رافضیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کون سی شیعت ہے بھائی؟ اپنے 12 اماموں کو معصوم واجب الطاعہ مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان سب کو اللہ کی طرف سے نئی شریعت اور نئی آسمانی کتاب ملی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، کتنا جھوٹ لکھتے ہیں یہ مولوی کہ شیخ صدوق سے لے کر سید خامنائی تک ایک بھی آپ مجھے شیعہ عالم نہیں دکھا سکتے جو تحریف قرآن کا قائل ہو۔ یہ کتاب ایسی ہے ایک شیعہ نے لکھی ہے جس میں ازواج رسول کا مقدمہ، ان کی طہارت کے اوپر، اس سے بہترین کتاب کوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا بھر میں رمضان المبارک کے اندر مسلمان ایک دوسرے کو افطار پروگرامز کے اندر انوائٹ کرتے ہیں۔ کوشش یہ کرتے ہیں کہ فیملی کی سطح پر ہو یا سوسائٹی کی سطح پر ہو، کمیونٹی کے طور پر ہو، ایک دوسرے کو افطار پارٹیز میں انوائٹ کریں، بلائیں، تاکہ ہم آہنگی کے جذبات ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل کر کھانے کے اوپر بیٹھیں، افطار کے اوپر بیٹھیں۔ اور اس میں آپ کو یہ دیکھنے میں ملتا ہوگا کہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی یہ اختلاف کی جو خوبصورتی ہے وہ سامنے آتی ہے۔ مثلاً اس میں یہ بڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے شیعہ کو انوائٹ کر دیا ہے تو جناب اب تو پہلے تو اہل سنت 10 منٹ پہلے ہی افطار کر رہے ہوتے ہیں اور شیعہ 10 منٹ بعد کرتے ہیں، تو ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ بھائی کون دوسرے کے لیے قربانی دے سکتا ہے، اور کون یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں ہی حق پر ہوں اور میں اپنے نظریے سے ذرا بھی 1 انچ ادھر سے ادھر نہیں ہٹوں گا۔ تو یہ ساری ہمیں خوبصورتی نظر آتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو شیعہ حضرات افطار پروگرامز کرتے ہیں اس میں ان کی ایک اچھائی یہ بھی ہے کہ یہ اپنے ساتھ سنی حضرات کو انوائٹ کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ سحری اور افطار کے پروگرامز ہوتے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ان کے اندر ایک بہت خوبصورتی ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کے اندر اہل سنت کو انوائٹ کریں تاکہ ایک ہم آہنگی کا جذبہ ہو، کیونکہ اتنے عرصے سے ان بیچاروں کا قتل عام ہوتا رہا ہے مذہب کی بنیاد کے اوپر، لوگ ان کو فتوے لگا کر، تو شیعہ کی جانب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اتحاد کے لیے کوششیں کرتے رہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ لیکن ایسے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے نہیں، کچھ جگہوں کے اوپر کہ ایسے فتاوی بھی سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ اگر چلے گئے، آپ ایک سنی ہیں، اور میں یہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں میرے بھائیوں، یہ میں اہل سنت کے لیے بناتا ہوں، شیعوں کے لیے نہیں بناتا ہوں، اور اگر کوئی اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اہل سنت کے نوجوان اگر چلے جائیں اور وہاں پر ان کی تصاویر سامنے آ جائیں اور شیعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ بیٹھے ہیں جناب ان کی افطار پارٹی میں تو اور ان کی تصویریں سامنے آ گئیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک مہم چلائی جاتی ہے تکفیریوں کی جانب سے، اوہ دیکھو فلاں فتوے کے اندر یہ لکھا گیا ہے، ہمارے فلاں اکابر کا فتویٰ یہ تھا، ان کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے، ان کے ساتھ یہ، ان کے ساتھ آپ کھا پی نہیں سکتے، قربانی کے دن آتے ہیں تو یہ آپ کو فتویٰ نکال دیتے ہیں کہ جناب کسی شیعہ کو آپ قربانی کے جانور میں شریک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سحر و افطار کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جناب اس کے ساتھ افطاری نہیں کر سکتے، اس طرح کے فتوے آپ کو دکھائے جاتے ہیں۔ تو ایک سنی نوجوان جو بیچارہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں تو میری جو زندگی ہے نا وہ یعنی انٹرفیتھ میری یوں سمجھ لیں کہ گھٹی کے اندر ہے۔ میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ایک نظر آتی ہے کہ دیوبندی بریلوی کا آپس میں جدائی ہے تو اپنے دیوبندی دوستوں کو میں بریلویوں کے پاس لے جاتا ہوں اور بریلوی دوستوں کو میں دیوبندیوں کے پاس لے جاتا ہوں کہ بھائی دونوں ایک دوسرے کو دیکھو، یہ جو آپ کو کتاب کے نام پر اور مولوی نے جو آپ کو بتایا یہ سب کچھ غلط بات ہے، اسی بات کے اوپر یقین رکھیں، کیونکہ سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، قرآن ایک ہے، پھر یہ اختلاف کس چیز کا ہے۔ تو دوستو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چلا جاتا ہے افطاری کے لیے تو وہاں پہ اوہ جناب یہ رافضیوں کے ساتھ بیٹھ گیا، ٹی وی کے اوپر نظر آ گیا اوہ جناب رافضیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو رویہ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ایسے فتوے دیے گئے ہیں اور اس کے اندر ماشاءاللہ جھوٹ کی برمار لکھی گئی ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں گا، مثالیں دکھاؤں گا میں آپ کو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جناب ایسے فتوے تو ہیں ہی نہیں، ان کی جو عظیم دارالعلومز ہیں، ان کے جو ماشاءاللہ جو عظیم جو یونیورسٹیاں جو اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کے جو بنیادیں ہیں اسلام کی نا، وہاں سے ایسے فتوے دیے گئے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ ان سے ملتے کیوں ہیں؟ آپ ان کی مجالس میں کیوں جا رہے ہیں؟ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کیوں ہیں؟ ان کی افطاری میں نہ جائیں، آپ کا تو نکاح ہی ٹوٹ گیا ہے۔ یہاں میں ایک فتویٰ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا چلوں،
یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سارے سنی حضرات ایسا سمجھتے، نہیں، ہمارے پاکستان کے اندر ایک بہت اچھا معاشرہ ہے، خاص طور پر پنجاب کی طرف تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ شادی بھی کرتے ہیں، سنی شیعہ کی آپس میں شادیاں موجود ہیں۔ باہر کی دنیا میں نے دیکھا ہے کہ وہاں میاں اگر شیعہ ہے تو بیگم جو ہے وہ سنی ہوتی ہیں، اور اسی طرح اگر بیگم جو ہے وہ شیعہ ہے، میاں سنی ہوتے ہیں، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، یعنی مسلمان سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو۔ لیکن جو مذہبی طبقہ ہے نا، جو مذہبی طبقہ ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر آپ کے خلاف ایک پوری مہم چلاتا ہے، اور یہ ہر جگہ موجود ہے، ہر طبقات کے اندر ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہم شیعوں کے اندر موجود نہیں ہے، اس طرح کے لوگ ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، صرف ہمارا جو فرقہ ہے نا یہی حق پر ہے، اس پر ہی ٹھپا لگا ہوا، یہی مہر لگی ہوئی اللہ کی جانب سے۔ یہ جو سوچ ہے نا یہ مسلمانوں کو دور کرتی ہے۔ تو میں فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اور دیوبند ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر ایک معنی رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جو سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب کیا ہم کچھ کہتے ہیں سوال، کچھ دوست جو شیعہ عقیدہ کے ہیں ان کے ساتھ افطار اور کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ہم شرکت کر سکتے ہیں افطاری کے اندر؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں شیعہ اثنا عشری اپنے عقائد باطلہ کی بنیاد پر جو ان کی کتابوں میں ملتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج، کافر اور مرتد ہے۔ شیعہ اثنا عشری، یہ دارالعلوم دیوبند کا آفیشیل فتویٰ ہے، آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ یعنی جو 12 امامی ہیں، جو شیعہ اثنا عشری فقہ جعفریہ کے فالوورز ہیں، ان کو انہوں نے کافر لکھا، کافر اور مرتد ہے۔ یہ لوگ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، اور یہ نیا فتویٰ ہے ان کا پرانا فتویٰ ان کے اکابر کا ایسا نہیں ہے۔ مولانا قاسم نانوتی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا زکریا انصاری رحمہم اللہ اجمعین، دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کا جو موقف تھا وہ یہ بالکل نہیں ہے۔ وہ اختلاف ضرور رکھتے تھے، لیکن دارالعلوم دیوبند آج کی میں بتاؤں کہ ان کا یہ فتویٰ یہ ہے۔ کیا کہتے ہیں انہوں نے؟ الزامات کیا لگائے ہیں شیعوں کے اوپر؟ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں، یہ لوگ قرآن میں بدلاؤ مانتے ہیں کہ یہ قرآن میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ دوسری بات، حضرت علی کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، الوہیت کے قائل ہیں۔ تیسری بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو زانیہ اور چھنال مانتے ہیں، جبکہ ان کی اس سے برات قرآن میں صراحت کی گئی ہے۔ تیسری بات۔ چوتھی کہتے ہیں اپنے 12 اماموں کو معصوم واجب الطاعہ مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان سب کو اللہ کی طرف سے نئی شریعت اور نئی آسمانی کتاب ملی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، کتنا جھوٹ لکھتے ہیں یہ مولوی۔ یہ ہے ماشاءاللہ وہ دارالعلوم کے جو دنیا کے اندر اس بات کے قائل ہیں کہ ہم اسلام کے قلعے ہیں۔ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ ہاں، یہ تو ضرور ہے کہ شیعہ اپنے 12 ائمہ کو معصوم مانتے ہیں، واجب الطاعہ مانتے ہیں، یہاں تک انہوں نے صحیح لکھا ہے، لیکن عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سب کو اللہ کی طرف سے نئی شریعت، نئی آسمانی کتاب ملی ہے۔ یہ کون سی شیعت ہے بھائی؟ کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ غالی درجے کے ایسے ہوں گے، لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں ملے کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے اوپر کوئی نیا قرآن علیہ باللہ وہ نازل ہوا ہے، یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر کوئی اس قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور قرآن ان کے اوپر اترا ہے، نازل ہوا ہے۔ ایسا تو کوئی شیعہ نہیں مانتا ہے۔ تو یہ انہوں نے لکھا، اچھا یہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا پاور رکھتے ہیں، ان ائمہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خائن مانتے ہیں، یعنی اللہ نے قرآن کی آیتیں حضرت جبریل کو دے کر امام غائب کے پاس بھیجی تھی، مگر جب حضرت جبرائیل ان کے پاس لے جانے کے بجائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، یہ سب عقائد پہنچائیں، یہ سب عقائد نصوص قرآنی کے خلاف اور متصادم ہیں، اس لیے یہ کافر اور مرتد قرار دے دیے گئے۔ ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا درست نہیں، اسلامی حمیت کے خلاف ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ دارالفتاح دارالعلوم دیوبند۔ اب اس میں جو انہوں نے یہ باتیں لکھی ہے تو میں نے آپ کو بتا دی، لیکن ایک فتویٰ ان کا اور بھی ہے کہ جس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر ہندو جو ہے نا اس کی طرف سے دعوت ملتی ہے تو آپ اس کو دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ یہ میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے اسکرین پر دکھا دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہندو کی طرف سے آپ کو ملتی ہے تو آپ اس کے ساتھ کھا لیں، لیکن اگر شیعہ کی طرف سے ملتی ہے آپ کو تو نہ کھائیں۔ اب اس میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے شیعہ کے عقائد کے حوالے سے کہ آپ ان کے ساتھ افطاری نہیں کر سکتے، اس کی جو وجوہات بیان کی، بھائی وجوہات پر گفتگو ہوگی نا، بھائی شیعہ کے ساتھ افطاری آپ کریں گے، آپ کا نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ ان کے یہی عقائد ہیں۔ اچھا میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ قرآن مجید نے اہل الکتاب کا کھانا وہ ہمارے لیے حلال قرار دیا، ان کی خواتین کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے۔ اہل الکتاب
یعنی جو یہودی اور مسیحی ہیں. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ قرآن نے کہا ہے وہ صحابہ پر سب و شتم نہیں کرتے تو اس لیے ان کے ساتھ تو جائز ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے نا یہ حرام ہے، یعنی یہ ان سے بڑے درجے کے کافر ہیں. تو یہ ان کی سوچ ہے. قرآن مجید حتیٰ کہ مشرکین کے ساتھ بھی کھانا پینے سے منع نہیں کرتا. قرآن مجید سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 9 اور 10 آپ یہ دیکھیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، احسان کرنے سے منع نہیں کرتا ہے کہ جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا دین کی وجہ سے، اور تمہارے ساتھ دین میں قتال نہیں کیا، یعنی کہ تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور تمہیں تمہارے قتل نہیں کیا، تم ان کے ساتھ اچھائی کرو، احسان کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کو اور اچھائی کو پسند کرتا ہے. تو قرآن کی آیت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے یہ بات کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمیں نیکی، اچھائی، بر اور احسان کرنا چاہیے. یعنی اگر غیر مسلم آپ کے ساتھ برائی بھی کرتا ہے تو آپ کو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ برائی کریں، آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں. تو بہرحال قرآن کی تعلیمات یہ سراسر نہیں ہے جو یہ مولوی صاحبان پیش کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر جنہوں نے الزام یہ لگایا کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کو حقیقت بتاؤں، میں نے پہلے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ شیخ صدوق سے لے کر سید خامنائی تک ایک بھی آپ مجھے شیعہ عالم نہیں دکھا سکتے جو تحریف قرآن کا قائل ہو، جو یہ کہتا ہو کہ اس قرآن مجید کے اندر تبدیلی اور بدلاؤ ہو چکا ہے. اچھا، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو اصول کافی کے حوالے سے بتائی جاتی ہیں، لیکن اس طرح کی روایات تو ہمارے ہاں بھی موجود ہیں. مثلا وہ بکری تھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، ان کے پاس کچھ صحیفہ تھا اور وہ انہوں نے اپنے بستر پہ رکھ دیا اور وہاں پہ بکری آ کے وہ داجن، حدیث الداجن اس کو کہتے ہیں، مشہور روایت ہے، موطا میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی، اور وہ اس کے اندر کچھ آیات تھی اور وہ کھا لیے اور وہ قرآن کا حصہ تھا. تو یہ اس طرح کی چیزیں تو ہمارے ہاں بھی موجود ہیں. کیا اس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہل السنت والجماعت کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں کمی اور زیادتی کے قائل ہیں، نقصان کے قائل ہیں؟ نہیں. تو میں نے جو آپ کو بتایا کہ آپ الاعتقادات اٹھا لیں، انہوں نے اس کے اندر واضح طور پر نفی کی ہے، اور یہ 4 صدی ہجری کے عالم ہے، بڑی بہترین کتاب ہے الاعتقادات، صفحہ نمبر 83، اور یہ چھاپا ہے البلاغ کا، کہ وہ لکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی. دوسری بات یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ تحریف کے قائل ہیں، کسی شیعہ کتاب میں صحیح سند کے ساتھ یہ نہیں بتایا جا سکتا، صحیح سند کی میں بات کر رہا ہوں، کہ یہ لوگ قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہوں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ ام المومنین پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، الیاذ باللہ. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے جو علماء ہیں انہوں نے امہات المؤمنین، خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وقد ارضاہ، ان کی برات کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں. شیخ سلمان ہمارے معاصر عالم ہیں، شیخ احمد سلمان، میں ان سے کربلا میں ان سے میری ملاقات ہوئی، بڑے جید عالم ہیں شیخ احمد سلمان التونسی. انہوں نے کتاب لکھی ہے برات نساء الانبیاء من الزنا بین التحقیق والتلفیق. انبیاء کرام کی جو ازواج ہیں ان کا زنا سے بری ہونا، زنا اور فحاشی سے بری ہونے کے اوپر انہوں نے پوری کتاب لکھی. اور اس کے اندر یہ کتاب ایسی ہے، ایک شیعہ نے لکھی ہے، جس میں ازواج رسول کا مقدمہ، ان کی طہارت کے اوپر، اس سے بہترین کتاب کوئی نہیں ہے. یعنی کسی، میں کہوں نا کہ ایک سنی عالم نے بھی اگر کوشش کرتا تو اس سے اچھی کتاب نہیں لکھ سکتا تھا. ہاں، اس میں ضرور کچھ مضامین ایسے ہیں جن سے اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے جنگ جمل کے اندر حضرت عائشہ کا آنا، تو اس میں شیعہ کا موقف واضح ہے، لیکن حضرت عائشہ کے اوپر زنا کی تہمت یہ نہیں لگاتے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نا ہمیں، اگر ہمیں اختلاف بھی ہے شیعہ سے تو ہم کم از کم ان کے اوپر جھوٹ نہ بولیں. دیانت کا تقاضا یہ، میں اس بات کو ضرور مانتا ہوں کہ ان کے اندر طبقات ایسے ہیں کہ جو حضرت علی کو الہ تک لے جاتے ہیں، میں ضرور مانتا ہوں کہ یہ حضرت عائشہ سے اختلاف رکھتے ہیں، میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ یہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما وقد ارضا، ان سے اختلاف کرتے ہیں اور ان کو اچھا نہیں سمجھتے یہ شیعہ حضرات. لیکن اگر میں یہ بھی کہوں کہ یہ لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، اگر میں یہ بھی کہوں کہ جناب یہ لوگ یہ یعنی مجلسوں کے اندر، ان کی نمازوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر بھی ان کو گالیاں دیتے ہیں، تو گالیاں وغیرہ کوئی نہیں دیتا ہے، اختلاف ضرور رکھتے ہیں یہ، اور جو حق سچ بات ہے ہمیں وہی کہنی چاہیے، اللہ رب العزت کو ہم نے جواب دینا ہے. تو یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے گا، برات نساء الانبیاء من الزنا بین التحقیق والتلفیق، دارالمحجۃ البیضاء سے چھپی ہے، اور میرا خیال میں اس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہوگا. اسی طرح انہوں نے یہ بات کہی کہ
یہ لوگ اپنے ائمہ کے بارے میں مانتے ہیں کہ کوئی نئی شریعت اور نئی آسمانی کتاب ملی ہے. کوئی شیعہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا, کوئی کسی کتاب میں آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ یہ, میں نے ان کے مصادر کے اوپر ان کے مصادر کو میں نے تلاش کیا ہے, ان کے مصادر کے اندر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. کوئی صحیح سند کے ساتھ آپ روایت نہیں پیش کر سکتے کہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہے. تو لہٰذا اب یہ دیکھیں نا آپ, اس سے کتنی غلط فہمی پیدا ہوگی. سنی نوجوان اگر اس کو پڑھے گا کہ جناب پھیلا دیا جاتا ہے نا ان کا قرآن الگ ہے, بچے کو بتایا جاتا ہے نہیں اچھا نہیں بتایا جاتا کہ شیعہ کی پوری ڈیفینیشن شیعہ ہے کون لوگ, فوراً ہی بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے. سوال ہوتا ہے شیعہ کون ہے؟ بھائی شیعہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کو تو مانتی نہیں, ان کے یہاں 40 پارے ہیں, ان کے یہاں الگ قرآن ہے. تو ڈائریکٹ کر کے اس طرح کر کے, اور اس کی بنیاد یہی مذہبی طبقات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.